کے دربار میں آئے، اسی امید پر ہم آپ کے دربار میں آئے۔ اور یہ شعر آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ شکستہ کشتی دل کی ہو کیا پرواہ دیوانوں کو، شکستہ کشتی دل کی ہو کیا پرواہ دیوانوں کو، کنارے جا لگے یا پھر زدے مجھدار میں آئے، کنارے جا لگے یا پھر زدے مجھدار میں آئے۔ اور یہ آخری شعر بس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے، اور ہمیں آگے بھی صدر صاحب کی مہمان خصوصی کی اور دوسرے لوگوں کی یہاں باتیں سننی ہیں۔ آخری شعر: امید و عزم سے پایا ہے میں نے اپنی منزل کو، امید و عزم سے پایا ہے میں نے اپنی منزل کو، کبھی نہ داغ مایوسی میرے کردار میں آئے، کبھی نہ داغ مایوسی میرے کردار میں آئے۔ اور یہ تو میں نے جو نظم پیش کی تھی، اور خاص طور پر مجھے جس چیز کے لیے دعوت دی گئی ہے اس کو موضوع بنانا چاہتا ہوں۔ محترم حضرات اور سامعین اکرام، آج کی یہ جو محفل یہاں سجائی گئی، دیکھنے میں ایک چھوٹا سا پروگرام معلوم ہوتا ہے، لیکن میری نگاہ میں کسی عظیم انجمن سے، کسی بڑے جلسے سے اس کی اہمیت کم نہیں ہے۔ ایک شاعر نے کہا تھا کہ بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، چار کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے۔ میں نے خاص طور پر یہاں بچوں کا جو پروگرام دیکھا، انہوں نے کس بے باکی سے، جرأت مندی کے ساتھ، سلیقہ وری کے ساتھ، ابھی گرچہ ناپختگی تھی لیکن بڑی عمدگی کے ساتھ ان کے اندر جو گونتی اور مچلتی ہوئی صلاحیتیں نظر آئیں، جو یہاں پر آ کر انہوں نے دل کو لبھانے والے انداز میں اپنی چیزوں کو پیش کیا، اس سے بڑا دل متاثر ہوا۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے دل خوشی سے بلیوں اچھلے، اور محسوس یہ ہوا کہ اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کی چیزیں جہاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے ذریعے بچوں کے اندر جو صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ واقعی یہ چیزیں بڑی مبارکباد کی مستحق ہے۔ میں اس موقع پر مبارکباد دینا چاہوں گا جناب شاہد انور صاحب کو کہ جو اس طرح کی کوششوں میں، اس طرح کی جافشانی میں، جد و جہد میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اور آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، برملا کہنا چاہتا ہوں کہ شاہد انور صاحب نے جو ایک چھوٹی سی عمر کے اندر اور ایک بہت کم عرصے کے اندر جو مسلم سماج کے لیے کوششیں کی ہیں، مسلم طلباء کی تعلیم کے لیے جو کوششیں کی ہیں، ہمارے سماج کے اندر جو تعلیمی بیداری لانے کی کوشش کی ہے، وہ واقعی بڑی تہنیت اور بڑی ستائش کے حقدار ہیں۔ ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کا خیر مقدم کرنا چاہیے، اور ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ میں ان کے لیے ایک شعر، میرے ایک شاعر نے کہا تھا، وہ آئینہ جو حیرت میں ڈال دیتا ہے، وہ آئینے کو بھی حیرت میں ڈال دیتا ہے، کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے۔ وہ کمال اللہ تعالیٰ نے شاہد انور صاحب کی شخصیت کو عطا فرمایا ہے کہ انہوں نے بغیر کسی سہارے اور بغیر کسی مدد کے ایک کام شروع کیا، اور اپنی محنت سے آج یہاں تک پہنچے ہیں کہ مسلم طلباء کی رہنمائی بھی ہو رہی ہے، ان کی تعلیم بھی ہو رہی ہے، اور ان کے روشن مستقبل کے ہم خواب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کا روشن مستقبل ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں خود نظر آ رہا ہے کہ اگر اس نہج پر یہ کام ہوتا رہا تو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ آج ہمارے مسلم سماج کے اندر جس طریقے سے غریب طبقے میں تعلیم کی کمی پائی جاتی ہے، مستور طبقہ تعلیم سے دور ہے، جو لوگ اپنی ایک عمر میں، جو طالب علمی کی عمر ہوتی ہے، اس میں تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور بعد میں ان کو اس بات کا شعور پیدا ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کر انہیں تھوڑا بہت کچھ سیکھ لینا چاہیے۔ شاہد انور صاحب نے اس کے لیے کوششیں کی تاکہ وہ لوگ جو تعلیم سے دور رہے، ضابطے کی تعلیم حاصل نہ کر سکے، وہ یہاں کوچنگ میں آ کر یہاں لکھنا پڑھنا سیکھیں۔ یہ بہت بڑا کام ہے، اور یہ مسلم سماج میں جو کوشش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں شروع ہوئی تھی،
کہ ایک بھی شخص جاہل نہ رہ سکے، ایک بھی شخص تعلیم سے محروم نہ رہ سکے. یہ ایک ایسا مشن تھا جو اس مشن کو لے کر چلا تھا، جو اس فکر کو لے کر چلا تھا. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کر کہ شاہد انور صاحب جو یہاں محنتیں کر رہے ہیں، اس طریقے سے غریب بچوں کی تعلیم کے لیے یہاں بالکل مفت تعلیم دی جاتی ہے، کوچنگ ان کو یہاں فراہم کی جاتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ علم کا شوق رکھتے ہیں، خواہ وہ عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو، ان کو